جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو کہنے کہ فاطمہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق چاہو تو لے لو۔ وہ کہنے مجھے نہیں چاہیے، کہ پھر مجھے اپنا حق معاف کرو۔ کہا میں نے معاف کیا۔ تو حضرت عمر آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بچے کپڑوں کا کہہ رہے ہیں۔ تو عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں؟ جب کہ انہوں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 3 بر اعظم میں کچھ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کر دوں؟ تب وہ دونوں سوچ میں بیٹھے ہوئے، تو بیگم نے کہا ایک ترکیب ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے بنا لوں، گھر میں بیٹھ کے مزدوری کر کے بنا لوں۔ 3 بر اعظم کی ملک کہنے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، اس کا نام تھا مزاحم۔ کہنے لگے مزاحم اگلے ماہ کا وظیفہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے لے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے ایک تحریر لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ مجھے گارنٹی لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے اور گھر آ گئے اور کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اوہو، یہ کہنا آسان تھوڑا ہی ہوتا ہے، جبکہ اتنے اسباب ہاتھ میں ہوں۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو ہے ہی، صبر ہی ہے، لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ تو عید کی نماز کے بعد جب سارا خاندان ملنے کے لیے آیا، بنو امیہ، بچے بھی آئے، تو بچوں کی حالت وہی شکستہ تھی۔ تو عمر رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ بچوں آج تم سوچتے ہوگے کہ ہمارے باپ نے بڑی زیادتی کی، ہمیں ایک جوڑا ہی نہیں لے کر دیا۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ باپ سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے امیر المومنین آج ہمارا سر بہت اونچا ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ میرے دیش کو لوڈ شیڈنگ نے ڈبویا، میرے دیش کو جھوٹ اور خیانت نے اور ظلم نے ڈبویا۔ جس قوم میں، جس فرد میں، قوم یا فرد جھوٹ ہوگا، ظلم ہوگا، دھوکہ ہوگا، انہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس قوم یا فرد میں انصاف ہوگا، سچائی ہوگی، دیانت ہوگی، اسے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم۔ یہ قانون مسلم کافر سب کے لیے برابر اس دنیا میں۔ سچائی، دیانت، انصاف جس معاشرے میں ہوگا اس معاشرے کو اللہ عزت دے گا، چاہے وہ دہریے ہوں، اللہ کو بھی گالیاں نکالتے ہوں تو اللہ اپنے قانون کو پورا کرے گا۔ اور جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جھوٹ اور خیانت ہوگی، انہیں اللہ ضرور ذلیل کرے گا، چاہے رات کو تہجد پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں۔ تو بھائیو، زندگی ایک امانت ہے، چلی جائے گی، چلی جائے گی۔